بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج 8 شعبان جمعے کے دن چلتے پھرتے صرف 7 بار پڑھ لینا، رات ہونے سے پہلے پہلے ہر حاجت پوری ہوگی۔ نہیں یقین آتا تو بے شک آزما کے دیکھ لو۔ محترم ناظرین کرام، آج 8 شعبان جمعے کے دن کا ایک ایسا طاقتور وظیفہ آپ کے لیے لے کر آیا ہوں میرے بھائیوں۔ لاکھوں فقیروں کو بادشاہ بنانے والا یہ وظیفہ ہے۔ جس گھر میں 8 شعبان جمعے کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک 7 نسلوں کے رزق کا انتظام فرما دیتا ہے۔ بھائیو، اگر آج آپ نے اس وظیفے کو ضائع کر دیا، ویڈیو کو نہ دیکھا، تو ساری زندگی کا پچھتاوا آپ کا مقدر بن جائے گا۔ جس گھر میں یہ مجرب وظیفہ 8 شعبان کے دوسرے جمعے پڑھا جاتا ہے، اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو شخص کہتا ہے کہ میری حاجات پوری نہیں ہوتی، میری مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، جو شخص کہتا ہے کہ میں دن رات محنت کرتا ہوں، کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، وہ آج 8 شعبان جمعہ کے دن یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے ایک بار پڑھ کے دیکھ لے۔ 7 نسلوں کا رزق اور دولت آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیا جائے گا۔ یہ وظیفہ 8 شعبان جمعے کے دن صرف ایک بار پڑھنا ہے اور فائدہ 100 سال تک ہوگا۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کے دیکھتے ہیں، ویڈیو کو بھگا کے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، حاجات پوری نہیں ہوتی، دعائیں قبول نہیں ہوتی، مشکلات ختم نہیں ہوتی، وظیفے پڑھ کر تھک گئے ہیں۔ آج جو شخص کہتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، میری ان سے گزارش ہے کہ آپ نے سب سے پہلے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے۔ عمل کا طریقہ بتانے لگا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بتاؤں گا۔ جب آپ ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کے دیکھتے ہیں، عمل کی کوئی خاص بات، کوئی خاص حصہ آپ سے مس ہو جاتا ہے، تو پھر وظیفے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر آپ 8 شعبان جمعے کے دن اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، من پسند نوکری شادی چاہتے ہیں، تو یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کے دیکھیے۔ شعبان کا مہینہ جسے قبولیت کا مہینہ کہا جاتا ہے، شعبان کا مہینہ جسے اللہ سے مانگنے کا مہینہ کہا جاتا ہے، جس مہینے میں مانگی گئی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ آج جو بندہ 8 شعبان کے دوسرے جمعے والے دن اس وظیفے کو پڑھ لے گا، وہ اللہ پاک کے حکم سے لاکھوں نہیں کروڑوں کا مالک بن جائے گا۔ آج جو وظیفہ لے کر آیا ہوں، یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے 1 لاکھ مانگتا ہے تو اللہ کی ذات 70 لاکھ سے نوازتی ہے۔ آج 8 شعبان جمعے کے دن اس خاص وظیفے کا میں نے شدت سے انتظار کیا، کیونکہ 8 شعبان جمعے کے دن جس شخص نے یہ وظیفہ پڑھا، اللہ نے ہر حاجت کو پورا فرمایا، اللہ نے کسی کو مایوس نہ کیا، کسی کو محتاج نہ چھوڑا۔ آج جو بیٹی کہتی ہے کہ میں اپنے گھر میں پریشان ہوں، شوہر کا کاروبار بند ہے، شوہر تنگ کرتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، محبت میں کمی ہے، ازدواجی تعلقات کمزور ہو چکے ہیں، آج وہ بیٹی 8 شعبان جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھ لے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب 8 شعبان جمعے کے دن کوئی بھی شخص یہ وظیفہ پڑھتا ہے، اللہ ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بناتا ہے۔ بیٹیاں اپنے روشن نصیب کے لیے پڑھ سکتی ہیں، شوہر کو قابو کرنے کے لیے پڑھ سکتی ہیں، شوہر کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے پڑھ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو شخص کہتا ہے کہ میرے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، پریشانیاں اتنی ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، ایک ختم ہوتی ہے دوسری تیار ہو جاتی ہے، تو آپ نے صرف آج 8 شعبان جمعے کے دن اس عمل کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے تمام بگڑے کام سمجھ جائیں گے، آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب جو شخص کہتا ہے کہ میں مقروض ہوں، آپ میں سے جو کوئی بھی مقروض بیٹھا ہے، قرض دار بیٹھا ہے، قرض سے مکمل خلاصی کے لیے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ جو شخص کہتا ہے کہ ہمارے گھر سے غربت، تنگ دستی کئی سالوں سے ختم نہیں ہو رہی، جعلی پیروں فقیروں سے دم کرا لیا، بے شمار ٹوٹکے آزما لیے، دن رات محنت کر لی، لیکن غربت ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، آج 8 شعبان جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھ لو۔ یہ ایسا مجرب عمل ہے، ایک ایسا طاقتور عمل ہے جسے پڑھنے کے بعد آسمان سے فرشتے زمین پر آتے ہیں۔ اللہ والو، 8 شعبان جمعے کے دن جس میرے بہن بھائی نے اس وظیفے کو کیا ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کی حاجت پوری نہ ہوئی ہو۔ میرے بھائیوں، یہ وظیفہ پڑھتے ہی آسمان سے فرشتے زمین پہ آتے ہیں، رزق اور دولت برساتے ہیں، زمین پہ آتے ہی آپ کی حاجات کو پورا کرتے ہیں۔ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، میرا مقصد آج آپ کو 8 شعبان جمعے کے دن کا وہ خاص عمل بتانا ہے جس سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی تقدیر بدل جائے گی، آپ کا مقدر کا ستارہ چمک جائے گا، بیٹیوں کے نصیب روشن ہو جائیں گے، آپ کا بند کاروبار چل پڑے گا،
جو شخص کہتا ہے کہ میرا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، دکان پہ گاہک تک نہیں آتے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، ایک وقت کا کھاتے ہیں، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے آج 8 شعبان جمعے کے دن یا باسطو یا فتاحو کا یہ خاص وظیفہ صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو وظیفہ اپنی منمانی سے پڑھ لیتے ہیں، اپنی من مرضی سے پڑھ لیتے ہیں، یعنی ان کو جو تعداد بتائی جاتی ہے وہ اس کے مطابق نہیں پڑھتے، کبھی کم پڑھ لیتے ہیں، کبھی زیادہ تعداد میں پڑھ لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس تعداد کو کم یا زیادہ پڑھنے کو اپنی منمانی کہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوا۔ اللہ والو، آج میں آپ کو وظیفے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، کیونکہ یہ ایک ایسا طاقتور عمل ہے جس سے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا، اس لیے اس عمل کو میرے بھائیوں آج آپ نے لازمی کرنا ہے۔ آج جو شخص بے گھر ہے، کرائے کے مکان میں رہتا ہے، مالک مکان نے تنگ کیا ہوا ہے، ہر مہینے کرائے کی پریشانی لگی رہتی ہے، اپنا ذاتی مکان چاہتے ہو، رب کی غیبی مدد چاہتے ہو، رب کے کمالات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہو، تو آج 8 شعبان جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لو۔ یہ وظیفہ آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول کے رکھ دے گا، آپ کے گھر کے حالات کو بدل کے رکھ دے گا، آپ کے لیے ایسے ایسے اسباب سے رزق و دولت آئے گا کہ آپ کو یقین بھی نہیں آئے گا۔ آپ کے پاس عمل کو کرنے کے لیے پورا دن اور پوری رات موجود ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ یہ وظیفہ آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے، آپ نے صرف یقین کا عمل کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، آپ نیپال سے ہیں، آپ مسقط، عمان، جاپان، آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہیں، جب آپ کے ملک میں 8 شعبان دوسرے جمعے کا دن آ جائے، یاد رکھیے گا کہ یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا بڑا ہی مجرب اور دولت کو کھینچ کے لانے والا وظیفہ ہے۔ آپ نے اس عمل کو ایک بار میرے کہنے پہ کرنا ہے۔ آپ اگر جمعے کے دن بے شمار وظائف پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، اعمال پڑھتے ہیں، وہ اپنی جگہ، لیکن آج 8 شعبان جمعے کے دن یا باسطو یا فتاحو کو میرے کہنے پہ پڑھنا ہے۔ یا باسطو کا مطلب ہے اے کھولنے والی ذات، یعنی کہ راستے بنانے والی ذات، رکاوٹوں کو ہٹانے والی ذات، بندشوں کو توڑنے والی ذات، اور یا فتاحو رب کریم کا وہ صفاتی نام ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو کوئی تنگ دست ہے یہ میں نہیں، اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص تنگ دست ہے، جو بے بس ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، یا فتاحو کو پڑھے، میں رب یعنی رب قسم کھا رہا ہے کہ میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرماؤں گا۔ تو یا باسطو یا فتاحو کو جو بندہ آج 7 بار پڑھ لے گا، اب رب نے قسم کھائی ہے یا فتاحو کی، اس سے زیادہ آپ اور کیا چاہتے ہو؟ اللہ والو، یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ آج جس گھر میں پڑھ لیا جائے گا، شام سے پہلے معجزات ہو جائیں گے۔ آج راتوں رات تقدیر بدلنے والی ہے، نصیب کھلنے والا ہے۔ جس حاجت کو لے کے بیٹھو گے ایک رات کے اندر اس کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وظیفے کیا فائدہ دیتے ہیں؟ جو فائدہ دیکھنا چاہتا ہے، جو شخص اپنے تمام مسائل سے جان چھڑا کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، وہ آج 8 شعبان جمعے کے دن یہ وظیفہ کسی صورت نہ چھوڑیے گا۔ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے، اگر آپ نے اس موقع کو ہی ضائع کر دیا، اس موقع کو ہی لاپرواہی سے گزار دیا، اس وظیفے کو ہی چھوڑ دیا، تو پچھتاوے کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ اور پچھتاوا میرے بھائیوں بہت بری چیز ہے۔ یہ موقع ایک بار مل رہا ہے، آج اس عمل کو کر لو۔ 2 سے 3 منٹ کا عمل ہے۔ آئیے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین کرام اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ آج 8 شعبان جمعے کا دن صبح سے لے کے شام تک پورا دن اور پوری رات کسی بھی وقت آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو۔ باوضو مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار پڑھنا ہے، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار
درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کسی نہ کسی حاجت کے لیے وظیفہ کرنے بیٹھے ہیں، کسی نہ کسی پریشانی کے لیے، تنگ دستی کے لیے، رزق کے لیے، اولاد کے لیے، کاروبار کے لیے، جس کو جو چاہیے اپنے الفاظ میں نیت کرے کہ یا اللہ کریم فلاں مقصد میں کامیابی چاہتا ہوں، بیماری سے شفا چاہتا ہوں، اپنا گھر چاہتا ہوں، گاڑی چاہتا ہوں، دولت چاہتا ہوں، شہرت چاہتا ہوں۔ اپنے مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ 8 شعبان جمعے کے دن آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ صحابہ کرام، پیغمبروں، رسولوں کی، ولیوں کی اور اللہ والوں کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ وہ جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتے یا اللہ سے کسی حاجت کے لیے التجا کرتے تو ہمیشہ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے تھے۔ آپ نے بھی سب سے پہلے ایک قرآنی آیت لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ یہ ایسی قرآنی آیت ہے جسے پڑھتے ہی آپ کی، میری، ہم سب کی کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش ہو جائے گی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سمجھتا ہے کہ میں بڑا گناہ گار ہوں، سیاہکار ہوں، بدکار ہوں، جو سمجھتا ہے کہ میرے گناہوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اللہ فرماتا ہے تو ایک بار سچی توبہ کر، اگر تیرے گناہ سمندر میں موجود جھاگ کے برابر ہیں، مٹی کے ذروں کے برابر ہیں، تو میں تیری ایک سچی توبہ پر تمام کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو بخش دوں گا۔ اللہ والو، جو شخص سمجھتا ہے کہ میری کسی گناہ کی پکڑ کی وجہ سے اللہ مجھ سے ناراض ہے، آج لا حول ولا قوت الا باللہ کو 11 بار پڑھ لے، رب کریم سے سچی توبہ کر لے، انشاءاللہ آپ کی توبہ بھی قبول ہوگی، آپ کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی بھی ہو جائے گی، آپ اللہ کے لاڈلے ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے جس کی توبہ قبول ہو جائے وہ میرا لاڈلا ہو جاتا ہے، جس کی توبہ قبول ہو جائے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ اس لیے آپ میں سے ہر کوئی اپنے گناہوں کو جانتا ہے، میں اپنے گناہوں کو جانتا ہوں، آپ اپنے گناہوں کو جانتے ہیں، آپ نے اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، آنکھوں میں آنسو لیے اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے جب تک دل کو سکون نہ ملے۔ بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں، جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ اللہ کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگو، اللہ پاک کی ذات ہر حاجت کو پورا فرمائے گی۔ اب آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو 11 بار کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا، ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بتا رہا ہوں۔ اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کے دیکھا، عمل کی کوئی خاص بات، کوئی خاص وظیفے کا حصہ چھوٹ گیا تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے، کیونکہ 8 شعبان جمعے کا دن صرف ایک بار آتا ہے، موقع ایک بار ملتا ہے، پچھتاوے سے بہتر ہے کہ آج 3 سے 4 منٹ کی یہ ویڈیو دیکھ کر اس عمل کو سمجھنے کے بعد اچھے طریقے سے وظیفہ پڑھ لیا جائے۔ کیسے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجیے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پہ یا تسبیح کے دانوں پہ آپ نے میرے بھائیوں صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ کر لی، اب رب راضی ہے، رب کو منا لیا، اب انعامات لینے کا وقت ہے، اب جھولیاں بھرنے کا وقت ہے، اب خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔ اب آپ نے یا باسطو یا فتاحو کو پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا، یا باسطو یا فتاحو کو ملا کے پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا باسطو یا فتاحو ملا کے پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا باسطو یا فتاحو کو ملا کے پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا باسطو یا فتاحو کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پہ صرف 7 بار پڑھنا ہے، یعنی 7 ٹائم پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، آپ کے منہ سے نکلی ہر دعا اللہ پاک کی ذات قبول فرمائے گی۔ یہ 8 شعبان جمعے کے دن کا مجرب اور طاقتور عمل ہے، اور اس عمل کو پڑھنے کے بعد کئی مہینوں اور کئی گھنٹوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ جو بندہ یا باسطو یا فتاحو کو 7 بار پڑھتا ہے اور 7 بار پڑھتے دوران اللہ سے جو بھی مانگ لیتا ہے اللہ فوراً عطا فرماتا ہے۔ یا باسطو یا فتاحو کو پڑھتے دوران اللہ سے تھوڑا نہ مانگنا، اپنے رب سے تھوڑا نہ مانگیے گا، وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام ہو نہیں سکتا، یہ حاجت پوری ہو نہیں سکتی، یہ مشکل پریشانی ختم ہو نہیں سکتی۔ یا باسطو یا فتاحو کو 7 بار پڑھتے دوران وہ مانگیے گا جس کے لیے آپ کئی سالوں سے وظائف پڑھ رہے ہیں۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اللہ کریم ہر شخص کی دعا
قبول فرمائے گا، ہر حاجت کو بھی پورا فرمائے گا۔ جو شخص کہتا ہے کہ میں کئی سالوں سے وظیفے پڑھ رہا ہوں، کبھی فائدہ نہیں ہوا، آج 8 شعبان جمعے کے دن کی خاص قبولیت کی گھڑیوں میں 7 بار یا باسطو یا فتاحو کو پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ خود بتائیں گے کہ واقعی وظیفوں سے فائدہ ہوتا ہے۔ اگر ویڈیو کو مکمل دیکھا جائے، وظیفوں کو سمجھا جائے، بتائے گئے طریقے سے پڑھا جائے، اب یا باسطو یا فتاحو کو 7 بار پڑھتے دوران جتنی توجہ، جتنی دھیان سے اللہ کریم سے مانگو گے، اتنی ہی جلد کامیابی آپ کے قدموں میں ہوگی۔ یہ نہیں کہ سامنے ٹی وی چل رہا ہے، آپ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، ایسے وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یا باسطو یا فتاحو کو پڑھنے کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کا بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ انشاءاللہ یا باسطو یا فتاحو کو پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت، ہر دعا، ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر آپ نے ایک قرآنی آیت کو پڑھنا ہے، توجہ سے سنیے گا، آپ نے ورفعنا لک ذکرک کو پڑھنا ہے۔ ورفعنا لک ذکرک ترجمہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا۔ میرے بھائیو، شعبان کا مہینہ میرے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے، اور جب اس مہینے میں اللہ کی ذات کے سامنے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ دے کے اس وظیفے ورفعنا لک ذکرک کو پڑھیں گے تو اللہ پاک کی ذات نہ صرف آپ کے لیے رزق کا انتظام کر دے گی میرے بھائیوں، بلکہ آپ کی آنے والی 7 نسلوں کے رزق کا بھی انتظام فرما دے گی۔ میرے بھائیوں، اللہ پاک نے خود نبی کے ذکر کو بلند فرمایا اور کہا، اے لوگو تم بھی پڑھو ورفعنا لک ذکرک۔ اور آج آپ 8 شعبان جمعے کے دن جب آپ ورفعنا لک ذکرک کا ورد کریں گے تو اللہ پاک کی ذات آپ کے گھر کو خوشیوں سے، دولت سے بھر دے گی۔ میرے بھائیوں، آپ نے آج ورفعنا لک ذکرک کی ایک تسبیح، 100 دانوں والی جو تسبیح ہوتی ہے، وہ آپ نے ایک تسبیح ورفعنا لک ذکرک کی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، آپ نے آج کا چوتھا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے، آپ نے الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے۔ توجہ، پہلا وظیفہ رب کریم کو منانے کا، گناہوں کی بخشش کا۔ گناہوں کی بخشش کے بعد نیا گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، دولت چاہیے، نوکری چاہیے، شادی کرنا چاہتے ہو، کچھ بھی چاہیے۔ آخر میں جب خزانے لوٹ لیے، اللہ سے اپنی ہر حاجت کو پورا کرا لیا، تو پھر اللہ کا شکر تو بنتا ہے، کیونکہ اللہ شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ اللہ شکر کرنے والے کے مال میں، جان میں عزتیں، برکتیں، وسعتیں عطا فرماتا ہے۔ آپ نے آخر میں الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ الحمدللہ یا ربی ایک بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 2 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے الحمدللہ یا ربی کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا ہے، صرف 11 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ جو شخص کہتا ہے کہ میں کئی سالوں سے ٹھوکریں کھا رہا ہوں، جو شخص کہتا ہے کہ آج تک کسی وظیفے کا فائدہ نہیں ہوا، جو شخص کہتا ہے کہ میں در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکا ہوں، آج ایک بار میرے کہنے پہ 8 شعبان جمعے کے دن کا یہ 4 عمل میرے کہنے پہ، میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کے دیکھیں۔ اگر کھلی آنکھوں سے معجزان نظر نہ آئے تو پھر کہنا شرط یہ ہے کہ ویڈیو مکمل دیکھی ہو، وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھا ہو، کیونکہ بہت سی بہنیں ایسی ہیں جنہیں وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، بہت سے بھائی بھی ایسے ہیں جنہیں اللہ سے مانگنا نہیں آتا۔ آج انشاءاللہ میں نے آپ کو پورا وظیفہ بھی بتایا ہے، اللہ سے مانگنا، اللہ کو راضی کرنا بھی بتایا ہے۔ یہ ایک ایسا مجرب عمل ہے، جو کوئی بھی یہ 8 شعبان جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھے گا انشاءاللہ دعائیں دے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ آپ جمعے کے دن جو بھی وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں، لیکن آج 8 شعبان جمعے کے دن ان 4 وظائف کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا لازمی ہے، اور یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد پورے 100 سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہوگا، کیونکہ میں نے آپ کو رب سے مانگنا سکھایا ہے، میں نے آپ کو رب کو منانا بتایا ہے، اور وہ ذات جس سے راضی ہو جاتی ہے پھر رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ آپ نے یہ 4 عمل بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنے کے بعد آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے
عمل کے شروع میں پڑھا۔ اللہ والو، آخر میں درود پاک کے بعد وظیفہ مکمل ہو گیا، پھر فوری طور پر دونوں ہاتھ جوڑ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ سے وظیفہ ضائع ہو جائے۔ اکثر لوگوں کے وظیفوں کی قبولیت نہ ہونا، دعائیں قبول نہ ہونا، حاجات پوری نہ ہونا، بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان جب اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے تو پھر نہ وظیفوں کا فائدہ ہوتا ہے، نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے آپ نے اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، پھر ہو سکے تو سجدے کی حالت میں انسان سجدے کی حالت میں اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ سجدے کی حالت میں اللہ کے قریب ہو کے مانگیں، آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں، ضد کر کے مانگیں۔ انشاءاللہ میرے رب کریم نے چاہا تو آپ کو وہ ملے گا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ انشاءاللہ آج جو شخص کچھ بھی مانگے گا، نیا گھر، گاڑی، دولت، شہرت، ہر شے مل جائے گی۔ اللہ میری، آپ کی، ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اور میرے بھائیوں، اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے کم از کم آپ نے 3 لوگوں کو لازمی شیئر کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں، اللہ کی ذات اس سے پہلے آپ کے بگڑے کام سنوار دے گی۔ اس لیے اس ویڈیو کو اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔